بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا چیمہ وائس اور مجھے کہتے ہیں نیا چیمہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس رمضان کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک روز جب میں دفتر میں داخل ہوا تو ایک 22 سالہ انتہائی کمزور لڑکی میرا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے انتہائی پرانے، کپڑوں کا رنگ گو کہ سفید تھا، لیکن اس پر اتنی گرد پڑی ہوئی تھی کہ وہ مشکل سے سفید نظر آتے تھے۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ ہماری پہلی صفائی والی آیا بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ گئی ہے، یہ لڑکی اس کی جگہ پر آئی ہے۔ دن گزرتے گئے، اس بچی کی آنکھوں کی حیا اور چہرے کی معصومیت ایک پیغام دیتی تھی۔ میں نے کبھی اس سے متعلق پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بات کو کوئی 6 ماہ گزر گئے تو ایک روز میری سیکرٹری نے مجھے کہا کہ اسے 2 چارپائیاں لے دیں، اور پھر اس نے وہ واقعہ سنایا جو اس کے ساتھ گزشتہ رات پیش آیا تھا۔ کہنے لگی کہ روزانہ اس کا شوہر سائیکل پر لینے اسے آتا تھا۔ کل جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی۔ یہ ایک ویرانے میں چھپر سا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو اس نے روکا کہ آپ اندر نہ جائیں۔ میں زبردستی اندر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر ماں سوا ایک لالٹین کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے 2 بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم اور تمہارا خاوند کہاں سوتے ہیں؟ اس نے زمین کی ایک جانب اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس کوئی چارپائی، بستر، رضائی وغیرہ کچھ نہیں؟ تو وہ رو پڑی اور کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اسے 2 چارپائیاں لے کر دیں اور کچھ برتن بھی۔ جب میں نے کچھ کپڑوں کے پیسے دیے اور اسے کرایہ پر گھر لے کر دیا تو اس کی حالت دیدنی تھی۔ دراصل میرا پروگرام اس کو ایک گھر لے کر دینے کا تھا۔ چند روز پہلے میں نے اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق دفتر میں صلاۃ التسبیح شروع کی تو قیام کے دوران اچانک محسوس ہوا کہ میں آسمان میں ایک ایسے مقام پر ہوں جہاں فرشتے خداوند قدوس سے براہ راست احکام وصول کرتے ہیں۔ چاروں طرف تا حد نظر سفید لباس میں ملبوس فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اتنے میں رب العزت کی آواز گونجتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی عبادت کا ثواب 2 گنا کر دو۔ اس کے فوراً بعد تمام فرشتے آپس میں چہمہ گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب فرشتے حیران ہیں کہ اس بچی نے اپنے پالن ہار رب العزت سے کیا مانگ لیا ہے کہ ایک تو رب العزت نے اس بندے کو تمام عمر کی عبادت کے برابر ثواب بخشا ہے، اور ساتھ ہی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ میں نے نوافل مکمل کیے، بچی کو بلوایا اور اس وقت میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور اس سے استدعا کی کہ وہ ایک بار پھر رب العزت سے میرے لیے ویسے ہی دعا مانگے۔ کچھ دن بعد القاء ہوتا ہے کہ اس نے تو کچھ نہیں مانگا، لیکن جو کچھ بھی آپ نے اسے دیا ہے وہ اتنی خوش تھی، اور جب رات کو وہ چارپائی پر لیٹی تو زاروں کی طرح رو رہی تھی اور زبان پر الحمدللہ تھا۔ رب العزت کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اس لیے انعام تو آپ ہی کو ملنا تھا۔ میں نے اگلے روز اس لڑکی کو بلوا کر اس کے گھریلو حالات معلوم کیے تو پتا چلا کہ اس نے انتہائی کمپریسی کی حالت میں زندگی گزاری ہے۔ وہ بالکل ان پڑھ تھی لیکن نماز کی پابند تھی۔ گھر میں کبھی سالن نہ بھی ہوتا تو وہ سوکھی روٹی اور مرچوں سے پانی کے ساتھ پیٹ بھر لیتی اور ہر حال میں رب العزت کا شکر ادا کرتی اور کہتی الحمدللہ، رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جن کو یہ سوکھی روٹی بھی میسر نہیں۔ چھوٹی سی عمر میں جب وہ 14 سال کی تھی، ماں باپ نے خالہ زاد کے ساتھ رشتہ طے کر دیا اور شادی ہو گئی۔ شوہر ایک موٹر سائیکل کی دکان پر کام کرتا تھا، کبھی 5,000
کبھی 1000 کبھی 500 کما کر لاتا۔ 1 سال کے اندر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ کبھی اوپلے تھاپے اور کبھی کسی کے گھر میں 1 وقت کی روٹی اور 2000 ماہانہ پر کام کیا، لیکن ہر حال میں اس نے رب العزت کا شکر ادا کیا۔ شروع میں سسرال والوں نے ایک چھپر میں رہنے کی جگہ دی، پھر وہاں سے بھی نکال دیا، اور ہم نے معصوم بچوں کے ساتھ بھینسوں کے کمرے کے ایک نکڑ میں رہ کر زندگی بسر کی، اور جب اس ہسپتال میں نوکری ملی تو ایک کرایہ کا کمرہ لے لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج مہنگائی کا کیا عالم ہے، لیکن ہر حال میں ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آج میں اتنی خوش ہوں کہ میں زندگی بھر تصور بھی نہیں کر سکتی کبھی ایسا ہوگا۔ آج پھر میں اپنے رب کی حضور سر بسجود ہوں اور اپنے ڈاکٹر صاحب کی بھلائی اور خوشی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مجھے گھر مل گیا، گھریلو اشیاء مل گئیں۔ میں نے جب اس بچے سے انتہائی درد مندانہ اپیل کی کہ ایک مرتبہ پھر وہی دعا مانگو جو تم نے رات کو میرے حق میں مانگی تھی، تو اس نے ذہن پر زور دے کر کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا تھا، میں بس بے انتہا خوش تھی، خوشی میں زاروں کی طرح رو رہی تھی، اور زبان پر الحمدللہ تھا اور دل میں آپ کے لیے دعا تھی۔ وہ دعا کیا تھی میں نہیں جانتی، صرف اور صرف آپ کی صحت اور خوشی مانگ رہی تھی۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، عنایت چیمہ کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔